السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ناول کی آج کی ایپیسوڈ۔ یہ کیا بنا لیا امی آپ نے؟ وہ ابھی براؤن شلوار قمیض میں ڈائننگ ٹیبل کے سربراہی کرسی پر آ کے بیٹھا ہی تھا اور اپنے سامنے کھانے کو دیکھ کر بولا تھا۔ جتنی عام سی شکل تھی اس سے ہی عام کھانے کا ذائقہ تھا۔ تمہاری لاڈلی بہن نے بنایا ہے، یہی کھانا پڑے گا؟ وہ چکن پلاؤ اس کے پلیٹ میں ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ مگر مہل نے نہیں بنایا؟ مہل جو سلاد اریحا کو دے رہی تھی اپنے نام پہ چونکی تھی۔ میرا مطلب ہے آپ یا مہل بناتی ہیں نا، سو آج اریحا نے کیوں؟ وہ رائتہ اچھے سے چاولوں پہ ڈالتا ہوا بولا تھا۔ ہم بناتے تھے تو کیا ہوا؟ اسے بھی تو کچھ کرنا آنا چاہیے۔ کسی مہمان کو چائے تک بنا کے نہیں دے سکتی یہ لڑکی، سسرال میں جا کر نہ جانے کیا کرے گی۔ کل کو اپنے گھر بھی جانا ہے۔ نور جہاں بیگم شروع ہوئی تو شروع ہی ہو گئی تھیں۔ امی آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ سیکھ جاؤں گی نا، ہے نا بھائی؟ آپ کی بہن کی جیسی پڑھائی ہے اس کے باوجود کیا کچن بھی کروں اب میں؟ وہ اعظم کو دیکھتے ہوئی بے چارگی سے بولی تھی، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ اس کی سائڈ ضرور لے گا۔ بالکل صحیح، ابھی آپ اسے پڑھنے دیں، کچن کرنے کے لیے آپ اور مہل ہیں۔ انفیکٹ کوئی پریشانی ہے تو بتا دیں، میڈ کا انتظام ہو جائے گا، مگر اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ اور پلاؤ دیکھنے میں نہ صحیح مگر ٹیسٹ میں بہت اچھا ہے۔ وہ پہلی دفعہ اتنا بولا تھا، مگر اصل معنوں میں وہ اریحا کو واقعی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا مطلب میڈ کا انتظام کر دوں گا؟ اب گھر میں 3 عورتوں کے ہونے کے باوجود گھر میں کوئی باہر سے آ کر کھانا اور صفائی کرے گا؟ اتنا ماڈرن زمانہ ہو گیا، مگر آج بھی ہنر بچا ہے اعظم۔ نور جہاں ایک دم اس کی میڈ والی بات پہ بدک گئی تھی۔ وہ صاف صاف اریحا کو سر پہ چڑھا رہا تھا، جو انہیں برداشت نہیں تھا۔ میڈیکل بھی اریحا کو اس نے خود دلایا تھا، ورنہ وہ تو اسے پرائیویٹ ہی BA کروانا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ مہل کے سبجیکٹس بھی اس نے ہی منتخب کیے تھے اور یونیورسٹی کی ساری ذمہ داری خود لی تھی۔ یمی ریلیکس، مہل نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، مگر ان کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی آپ بحث نہیں کریں امی سے، میں سب کام مینیج کر لوں گی، اریحا اسپاٹ چہرے سے کہتی کرسی کھینچ کے اٹھ گئی تھی۔ اسے شروع سے ہی کام کرنے میں مسئلہ تھا، اور یہاں تک کہ اس نے میڈیکل جیسی مشکل پڑھائی خود اس لیے رکھی تھی کہ وہ گھریلو کاموں سے بچی رہے۔ اس کی نظر میں وہ ان سب کاموں کے لیے نہیں بنی تھی۔ اریحا کھانا کھا کر جاؤ، اعظم نے تیز آواز مگر نرم لہجے میں کہا تھا۔ اریحا کے بڑھتے قدم رکے تھے، مگر وہ مڑی نہیں تھی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ دیکھ لیا کتنی بدتمیزی کی ہے، ایسے کوئی کھانا چھوڑ کے اٹھتا ہے؟ اور تمہاری بات بھی نہیں سنی، نور جہاں غصے سے بولی تھی۔ امی کھانا کھائیں آپ، وہ ضبط کرتے ہوئے پلیٹ پہ جھکا بولا تھا، جبکہ مہل ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی ہمت ہی ختم ہو جاتی تھی اعظم کے سامنے کچھ بولنے کی، ورنہ ابھی وہ نور جہاں بیگم اور اریحا کے بیچ تمام اختلافات سارٹ آؤٹ کروا دیتی۔ وہ پلیٹ میں چاول نکال کر رائتہ سلاد ڈال کر کرسی سے اٹھی ہی تھی جب ڈور بیل بجی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، وہ دونوں سے کہہ کر کھانا ختم کر کے کرسی سے اٹھا تھا، جبکہ مہل چاول کے پلیٹ اریحا اور اپنے مشترکہ کمرے میں لے گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ 2 منٹ بعد اعظم کے ساتھ آتے دامیر کو دیکھ کر نور جہاں کا چہرہ روشن ہوا تھا، جبکہ وہ محبت میں ان کے سامنے پیار لینے کے لیے جھکا تھا۔ آؤ کھانا کھاؤ بیٹا، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ دیتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہے کھانے میں؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں پوچھتا ہوا کرسی پہ بیٹھا تھا اور نور جہاں بیگم سے بولا تھا۔ پلاؤ ہے، مگر تمہارے لیے سیخ کباب اور فش فرائی کر لاتی ہوں، 5 منٹ ٹھہرو۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس پہ وارے نیارے جاتی تھی۔ اعظم سے جتنا پیار کرتی تھی اتنا ہی وہ اس کے لیے بھی محسوس کرتی تھی۔ کلاس ڈفرینس ہونے کے باوجود دامیر نے کبھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ ہمیشہ سے وہ ان کے ساتھ گھل مل جاتا تھا، وجہ صرف ان کی دی ہوئی ماؤں جیسی محبت تھی۔ ارے نہیں آنٹی جی، اتنا تکلف نہیں کریں، میں یہی کھا لوں گا، وہ بے رنگ چاولوں کو دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ ہاں یہ یہی کھا لے گا، آپ آرام کریں، اعظم نور جہاں بیگم سے بولا تھا، جس پہ وہ کچن میں چائے چڑھانے چلی گئی تھی۔ چکن اچھا نہیں ڈالا اس بار آپ کی مسز نے، وہ پہلا نوالا کھاتا ہوا اعظم سے بولا تھا، جو اب اس کے ساتھ ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ چکن کوکڈ صحیح نہیں ہے، اینڈ وہ میری بیوی نہیں ہے، ابھی سو صحیح لفظ اور جملہ استعمال کروں، وہ اسے گھورتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آل رائٹ، مگر ہو تو جائیں گی نا، تو ابھی سے کیوں نہ عادت ڈالی جائے، وہ اسے چھیڑ رہا تھا، جس پہ اعظم کو غصہ بھی آیا تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ وہ حد سے زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ تھا۔ شٹ اپ دامیر، وہ خفا ہوا تھا۔ کچھ فیلنگز وغیرہ لاؤ یار، ایسے کیسے چلے گی زندگی، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لاپرواہ رویے پہ بولا تھا۔
کتنے عرصے سے ان کی بات پکی تھی، مگر دامیر نے کبھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ رہتا تھا۔ بیسٹ فرینڈ ہونے کے باوجود دامیر اس کے دل کا حال نہیں جان پایا تھا، یا عارضم نے خود ہی اپنے دل کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، فیلنگز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، تم کھانا کھا کے میرے روم میں آ جانا، میں لیکچر ریڈی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ کر بھی چلا گیا تھا، جبکہ دامیر کو اس کے رویے پہ شدید غصہ آیا تھا۔ دونوں بہن بھائی دماغ سے پیدل تھے۔ اسے محل پہ افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ جتنی سیدھی معصوم خیال کرنے والی تھی وہ اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے تو محبت کرنے والا شخص ہونا چاہیے تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا اور آس پاس نظر دوڑانے لگا تھا، مگر اسے کسی کی بھی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ مایوس ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کل سے لے کر آج تک اس کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ کیا وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی؟ اس نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کسی کو اف تک نہ کہا تھا، ہمیشہ اپنے مطلب سے مطلب رکھا تھا، ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ ہی وقت گزارا تھا۔ پھر کیوں اتنی بڑی مشکل اس کی زندگی میں آئی تھی کہ وہ اس کا اصل مقام ہی چھین کے لے گئی تھی؟ آج پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے کہ وہ گھر سے باہر تھی۔ کہ اس کے باپ کی بیوی اس پہ یقین کرتی؟ کیا وہ اس کے باپ کی بیوی اس کے باپ کو اس پہ یقین کرنے دیتی؟ کیا وہ خود کے لیے بول پاتی؟ کیا اپنے لیے آواز اٹھا پاتی؟ اس نے تو ہمیشہ پھولوں کی زندگی بسر کی تھی، اب کانٹوں کو کس طرح جھیلتی؟ کیا مجھے پاپا کو فون کرنا چاہیے؟ کیا وہ مجھ پہ یقین کریں گے؟ کیا ممی انہیں مجھ پہ یقین کرنے دیں گی؟ وہ ایک دم تکیے سے سر اٹھائے مدھم بھیگی آواز میں بولی تھی۔ ہاں، کریں گے مجھ پر یقین۔ ان کی ایک ہی تو بیٹی ہوں، کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے وہ۔ کبھی تیز لہجے میں بات تک نہیں کی انہوں نے مجھ سے، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے وہ جیسا خود کو یقین دلا رہی تھی، خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر لہجہ وہی کھوکھلا۔ میرا موبائل بھی نہیں ہے میرے پاس، پاپا کو فون کرنا چاہیے، مجھے بتانا چاہیے مجھے کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ وہ بھیگے سرخ چہرے سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے دامیر میرے بارے میں، کس حالت میں انہیں ملی ہوں گی۔ دوپٹہ بھی نہیں تھا میرے پاس، کیا وہ مجھ پہ یقین کریں گے؟ وہ ہیلپ کریں گے میری؟ وہ تو اچھے لگ رہے تھے، مگر کیسے اور کس پر یقین کروں؟ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ تکیہ پیچھے کیے، سیٹ سیٹ کر کے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگی جا رہی تھیں۔ اگر کل کو وہ مر جاتی تو؟ اگر خود کو گنوا دیتی تو؟ کون اس کو پوچھتا؟ پھر تو اس کے پاپا بھی اس کے لیے کچھ نہ کر پاتے۔ میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں اب، جب تک پاپا نہیں آ جاتے۔ مگر آپ بھی تو 3 منتھ بعد آئیں گے، کہاں جاؤں گی میں اب؟ یا اللہ مدد کرے میری۔ اس کے ذہن میں 100 طرح کے الگ الگ سوچیں چل رہی تھیں۔ یار تم تو بہت بے رحم نکلے، وہ اعظم کے کمرے میں آ کر اس کے بیڈ پہ سکون سے بیٹھتا ہوا بولا تھا، جبکہ اعظم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اب کیا کر دیا میں نے مسٹر دارم کمال؟ ایک بات بتاؤ، تمہاری آخر مجھ سے شکایتیں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ وہ ہمیشہ کی طرح دھیما لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا تھا، جبکہ دھیان اس کا کام میں ہی تھا۔ تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہیں نا کہ بندہ شکایت ہی کر سکتا ہے۔ شکایت کیے بغیر کرے بھی تو کیا کرے، ہر وقت مرچیں چبائے رکھتے ہو۔ اگر کوئی کام کی بات کر لوں تو تم کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو۔ وہ اس کے پچھلے رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اعظم کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہوا آیا تھا، مگر اب اس کی برداشت سے ذرا باہر ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم مجھ سے اکتا گئے ہو؟ تمہارا دل بھر گیا مجھ سے، یا تمہیں اپنی بزنس فیلڈ میں کوئی تمہارے معیار کا فیمس بزنس مین مل گئے؟ وہ ابھی لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر میرا تمہارے سے دل بھر ہی گیا ہوتا تو آج میں تمہارے پاس نہیں ہوتا۔ اور اب میں تمہاری اس بات سے کیا مطلب لوں کہ معیار کا دوست؟ یہ معیار کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کس قسم کی چیپ سوچ اور باتیں پال رکھی ہیں دل میں تم نے؟ دامیر کو اس کی اتنی فضول بات پہ غصہ آیا تھا، مگر پھر بھی کمال کا ضبط کرتے ہوئے نرم اور گھٹی آواز سے کہا تھا کہ کہیں کمرے سے باہر آواز جاتی تو کوئی کیا سوچتا۔ ویسے ہی کہہ رہا تھا، جتنے تمہیں آج کل مجھ سے شکایتیں اور شکوے ہونے لگے ہیں، مجھے لگا کہ شاید تم فیڈ اپ ہو گئے ہو۔ وہ ابھی اپنے کام میں مصروف سنجیدگی سے ہی بولا تھا، البتہ اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ میری محبت کو تو تم نے ہمیشہ معیار کے ترازو میں تولا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم میرے حقیقت میں صرف ایک اچھے دوست ہی نہیں بلکہ بھائی ہو، اور ڈیڈ بھی تمہیں بیٹے سے کم نہیں مانتے۔ البتہ تمہارے ہی نخرے بڑھ رہے ہیں جب سے آپ گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر اعظم احمد بنے ہیں، ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ وہ اس کی مصروف روٹین پر اسے چھیڑتا ہوا بولا تھا۔ کچھ مہینوں سے وہ اتنا مصروف رہنے لگا تھا کہ دامیر ہی اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایسی بات نہیں، اور اس میں ابھی آپ کا ہی احسان ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جب دروازہ ناک ہوا تھا۔
دیکھ لوں کون ہے؟ دامیر دروازہ ناک ہونے پہ اعظم کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا کیونکہ وہ کام میں مصروف تھا۔ آف کورس، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اعظم اطمینان سے بولا تھا اور مسکرایا تھا۔ دامیر کی اسے یہی بات پسند تھی کہ وہ ہمیشہ محتاط رہتا تھا، حالانکہ وہ اس کا بہت پرانا بچپن کا دوست تھا۔ ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، مگر دامیر ہمیشہ عزت کرتا تھا، ہمیشہ اجازت لیتا تھا، کیونکہ دامیر اور اعظم کے گھر میں بہت فرق تھا۔ وہ اس کے گھر کی خواتین کی عزت کرتا تھا۔ وہ سرس بات میں ہلاتا دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا تھا اور کھولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شاکڈ سا ہو گیا تھا۔ گلابی آنچل اس کے سامنے تھا۔ چائے؟ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ مڑی تھی اور اس کی جانب دیکھا تھا، جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیص پہ گلابی آنچل لیے وہ چائے کی ٹرے لیے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے اسے ٹرے تھامتا اتنا ہی بولا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے ٹرے تھما کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ بس اتنے سے ہی دیدار پہ مطمئن ہو گیا تھا اور ٹرے لیے واپس کمرے کی جانب اندر چل دیا تھا۔ وہ اجلت سے نکلتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے پرسنل روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ روم 102 کے پیشنٹ کی رپورٹ میرے کمرے میں پہنچاؤ، ہری اپ، وہ ایک وارڈ بوائے کو اپنی کڑک آواز میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا اور لیب کوٹ اتار کر سیٹ کی پشت پہ ڈال کر سیٹ پہ جا بیٹھا تھا اور 2 لمحے کے لیے سکون سے آنکھیں بند کرنا چاہی تھیں۔ ابھی وہ ایک آپریشن سر انجام دے کر آیا تھا۔ رات کے اس وقت بھی وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، جبکہ آج اس کا آف تھا، مگر ہسپتال میں ڈاکٹر رضا نہ ہونے کی صورت میں آج اس نے ایکسٹرا ڈیوٹی دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ حد سے زیادہ تھک گیا تھا۔ بند ہوتے دماغ کے ساتھ بھی اس نے کام کو پوری توجہ اور کوشش سے کرنے کی ٹھانی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ آج لائف میں فرسٹ ٹائم اس کے ہاتھ کس طرح کانپے تھے جب ڈیلیوری کے دوران پیشنٹ کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ کس قدر مشکل سے اس نے پیشنٹ اور بیبی کو سیو کیا تھا۔ ایک طرح سے تو اس کے ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، مگر بہت ہمت سے اس نے آپریشن پورا کیا تھا۔ اگر کچھ برا ہو جاتا تو؟ یکدم اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر چہرہ ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ رکھا تھا۔ اے سی ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے اور ماتھے پہ پسینہ اور نم بوندیں نمایاں تھیں۔ کیا وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا؟ ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے ایک ہی سانس میں چڑھایا تھا اور ڈھیروں ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کیا تھا۔ ابھی وہ اپنے آپ کو نارمل کر ہی رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ سر، روم 102 کی فائل۔ وارڈ بوائے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا تھا اور فائل اس کے آگے کی تھی۔ اوکے، روم 313 کی کنڈیشن کیسی ہے؟ نئی ڈرپ لگائی تھی؟ اور نرس زیبا نے اس پیشنٹ کو میڈیسنس دیں؟ وہ فائل کو کھول کر گلاسز آنکھوں پہ لگائے رپورٹس کا پہلا صفحہ پڑھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ سر، روم 412 مسز عالم کی کنڈیشن پھر سے خراب ہو گئی ہے، آپ دیکھ۔ ابھی وہ وارڈ بوائے کے آگے کچھ بولنے ہی لگا تھا جب فائل اس نے چھوڑی تھی اور غصے سے چیخا تھا کہ روم ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو یقیناً بہت سے لوگ متوجہ ہو کر اندر آ چکے ہوتے۔ وٹ دا ہیل! یہاں 5 منٹ کھڑے رہنے کے بعد تم مجھے آگاہ کر رہے ہو کہ حالت خراب ہے؟ کیسے بھول سکتے ہو کہ مریض کے لیے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے؟ وہ ٹیبل پر سے اسٹیتھوسکوپ اور سیٹ پر پڑا لیب کوٹ اٹھا کر ڈیلیوری روم کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وارڈ بوائے لمحے سے پہلے ان کے پیچھے گیا تھا۔ تمہیں اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کھانے سے اس طرح اٹھ کے آنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم نے تیمہ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی ڈس رسپیکٹ کیا یار۔ وہ جو بیڈ پہ ارد گرد کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، محل کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کے گھورا تھا، جیسے وہ کیا کہہ رہی ہو۔ کیا کہا تم نے محل؟ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کو ذرا سا چھوٹا کر کے خودبینی کے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ لہجہ تیز تھا۔ یہی کہ تمہیں کھانا چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جو اپنی گود میں کشن رکھے بیٹھی تھی، اس کے اس انداز پہ کشن اور جملہ دونوں کھینچ کے اس کے منہ پر مارا تھا۔ اریحا جتنی بھی کسی کے بھی سامنے نخرے دکھا سکتی تھی یا منوا سکتی تھی، مگر محل کے سامنے اس کی نہیں چلتی تھی، یا محل ہی صرف واحد تھی جس نے اسے کھینچ کے رکھا تھا۔ اب بھی ان دونوں کے بیچ جنگ شروع ہونے والی تھی، محض صرف ایک چکن پلاؤ کی ٹیبل پہ سے اٹھ کے آنے کی وجہ سے۔ یہ تم نے مارا ہے، وہ بھی مجھے؟ میں نے تمہارا منہ توڑ دینا محل، میری مرضی میں اٹھ کے آؤں یا نہ آؤں؟ وہ غصے سے خود کا برا حال کرتی ہوئی بولی تھی۔ خاموش ہو جاؤ اریحا، ورنہ ایک تو آج تمہیں پڑ ہی جائے گا۔ کتنا تیز بول رہی ہو، پتہ بھی ہے دامیر بھائی آئے ہوئے ہیں، ساری آواز ان کے روم تک جا رہی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ تو کیا کروں اگر وہ آئے ہوئے ہیں تو؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے غصے سے بولی تھی۔ اسے ویسے ہی آج محل پہ کافی غصہ تھا۔ آج یونی میں جو ہوا تھا اور محل چپ رہی تھی، اس سے وہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ محل کو ہر دم مضبوط اور بہادر دیکھنا چاہتی تھی۔
یوں کسی سے بھی ڈر کے بیٹھ جانا، کچھ نہ بولنا، کپ کپانا، نظریں چرانے والی لڑکیاں اسے بری لگتی تھیں۔ وہ مہال کو بھی بولڈ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی مہال کو کوئی تکلیف اٹھانا پڑے۔ وہ اسے مضبوط کرنا چاہتی تھی، اتنا مضبوط کہ وہ اپنے لیے تو کم از کم لڑ سکے۔ کچھ بھی مت کرو، بس یہ کھانا کھا لینا۔ وہ اس کی نظر ٹیبل پر کرواتی افسردگی سے بولی تھی، کیونکہ اریحہ کو سمجھانا بیل کے آگے بین بجانے جیسا تھا، اپنا وقت ضائع کرنا بس، کیونکہ اس نے تو جیسے بات ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ویسے میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا آرزم، وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے اب تک لیپ ٹاپ میں مصروف کام کرتے ہوئے آرزم کو دیکھ کر بولا تھا، جو اسے بالکل لفٹ نہیں کروا رہا تھا۔ جو تم کہنے آئے ہو وہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ ہو جاؤ۔ باقی میرے غصے سے آپ واقف تو ہیں مسٹر دارم کمال؟ وہ لیپ ٹاپ پہ ان سے نظریں ہٹائے دامیر کی طرف دیکھتا وہ بولا تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ واضح تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر دامیر کے سمجھ سے باہر تھا اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے مختلف قسم کے نئے روپ۔ اگر تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے تو تم میری بات سے اتفاق کرتے، مگر ڈاکٹر آرزم ہی وہ ہیں جو کہنے کو ہمارے اور سب کے ٹیچر، مگر ہمیں ہی انہیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سمجھانے پڑتے ہیں۔ وہ چائے کا کپ واپس ٹرے میں رکھتا ہوا سنجیدہ چہرہ لیے بولا تھا۔ دیوار پر لگی بڑی سی وال کلاک رات کے 12 بجا رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ خواہ مخواہ کیوں میری نظروں کو گنہگار کر رہے ہو، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں پہلے سے انگیجڈ بھی ہوں؟ پھر میں کیوں کسی اور لڑکی کی طرف دیکھوں اور اس کی تیمارداری کروں؟ آخر کیوں؟ وہ ذرا لمحے کو رکا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ دیکھو دامیر، یہ مصیبت تم نے پالی تھی اور اس کو سارٹ آؤٹ بھی تم نے ہی کرنا ہے۔ تم نے جیسے بتایا کہ اسے ہوش آ گیا تو اچھی بات ہے، اس کو اس کے گھر کے حوالے کرو اور اس ذمہ داری سے آزاد ہو۔ آئی نو کہ تم بہت اچھے انسان ہو، مگر میں بالکل بھی نہیں۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یونی کے آنے کے بعد میرا موڈ نہیں بنتا کہ میں کسی اور کو بھی وقت دوں۔ وہ ایک لمبی وضاحت دارم کو دیتا ہوا خاموش ہوا تھا اور خاموش دارم کو دیکھنے لگا تھا۔ اچھی سپیچ کی ہے تم نے آرزم، وہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑتا تالیاں بجاتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ آخر ایک پروفیسر ہو، تم سے اچھا کوئی بول ہی نہیں سکتا، مگر یہ تمہارا جھوٹا روپ اور جھوٹی باتیں میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ اتنا سا تھا جب سے تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں سے سوچنا شروع کرتے ہو نا، اتنا ہی میں بھی سوچتا ہوں۔ تمہارے دل و دماغ میں گھومتی ہوئی ہر بات کا میں اچھے سے اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور کون سی انگیجڈ والی بات کر رہے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو انگیجڈ ہے وہ کسی سے مل نہیں سکتا، کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا؟ اور جتنے تم انگیجڈ ہو اچھے سے پتہ ہے، اس بیچاری کو دیکھنا تو تم پسند کرتے نہیں ہو، اس سے بات کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس کا فون نمبر تمہارے پاس ہے نہیں، کوئی فیلنگ اس کے لیے تمہارے دل میں نہیں ہے، کبھی اسے سوچا نہیں، وقت دیتے نہیں ہو، اور پھر میں انگیجڈ ہوں۔ واو اسپلینڈڈ! اور لاسٹ یہ کہ وہ اتنی معصوم اور چھوٹی سی ہے، اسے یوں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم جانتے بھی ہو کہ آج کل بے آسرا انفیکٹ بھرے گھر کی لڑکیوں کو کس طرح ریپ اور غلط حرکتوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری میں نے لی ہے تو مجھے اسے اچھے سے دیکھنا ہوگا۔ میں صرف تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ میں نے اسے بہت بار انسسٹ کیا کہ وہ مجھے بتا دے، مگر اس نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ اس کا کوئی ہوم نہیں ہے۔ آئی جسٹ وانٹ کہ تم پروفیسر ہو، تم اچھے سے جانتے ہو کہ ایک اسٹوڈنٹ سے کس طرح سوال کرنے ہوتے ہیں۔ اسے بھی تم اپنا اسٹوڈنٹ سمجھ کے اس سے کچھ پرسنل انفارمیشن لے سکتے ہو، کوئی بھی کلو جس کی مدد سے ہم کوئی راہ نکال سکیں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، وہ بہت معصوم، خوبصورت اور کم عمر لڑکی ہے، یوں اس طرح چھوڑ کے اسے کسی درندے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ دامیر کی بات پہ وہ اٹھتا ہوا فل سائز مرر کی جانب بڑھا تھا۔ غضب کا دلکش مردانہ سراپا شیشے میں واضح ہوا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر اس نے جسے خود پہ بہاؤ کیا تھا اور اسٹینڈ پہ لٹکی فارمل سفید شرٹ پہنی تھی۔ تمہارا مطلب ہے اب اس کم عمر خوبصورت معصوم لڑکی کو انٹرٹین کروں؟ وہ سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرتا ہوا بولا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بھورے اسٹائلش گھنے بال اس نے سنوارے تھے اور اپنی براؤن چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یس۔ دامیر بیڈ سے اٹھتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ چلیں پھر ابھی؟ وہ دامیر سے پوچھنے لگا۔ نہیں یار ابھی نہیں، اب تک تو وہ سو بھی گئی ہوگی، اور ویسے بھی اس وقت کسی کو پریشان کرنا صحیح نہیں ہے۔ تم بھی ریسٹ کرو، اب میں چلتا ہوں، ڈیڈ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کو منع کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی کلائی پہ سجی رائل واچ پہ نظر ڈالتا ہوا بولا تھا، جہاں اب 1 بجنے والا تھا۔ کمال صاحب کو تو وہ ذرا سی دیر کا بول کے آیا تھا اور یہاں تو وقت 1 تک چلا گیا تھا۔ ارے تو رک نہیں رہے کیا؟ آج رک جاؤ، صبح ناشتہ ساتھ کرنا۔ وہ اس کی کلائی تھام کر دوبارہ بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ نہیں یار، آج بھی ڈیڈ نے رات کے کھانے کا بولا تھا، مگر میں یہاں چلا آیا، اب بریک فاسٹ ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔
ورنہ وہ ناراض تو نہیں ہوں گے مگر انہیں برا ضرور لگے گا. آفٹر آل ان کی کل زندگی میں ہی تو ہوں. وہ واپس سے اٹھتا ہوا اب اٹل لہجے میں بولا تھا اور بیڈ پہ پڑی کیز اور سیل فون کو تھاما تھا. اوکے تم سنڈے کو آ جاؤ انکل کے ساتھ, رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا, اینڈ بات بھی کر لینا. کب تک تمہارے چکر میں بیٹھا رہوں؟ زیادہ لیٹ کرو گے تو ہیرے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. وہ اس کو سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر لے آیا تھا. اگر ایسا کیا نا اعظم تو اچھا نہیں ہوگا. وہ ہیرا صرف میرا ہے اور تم جانتے ہو مجھے وہ کس قدر عزیز ہے. اگر تم نے ذرا سا بھی کتا پن کرنے کی کوشش کی تو میرا مرا منہ دیکھو گے. وہ سیڑھیاں اترتا اسے وارن کرتا ہوا بولا تھا. اعظم اس کی بات اور اس کی جلد بازی اور وارننگ سن کر ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور پیار سے اس کا شانہ تھپکا تھا. لیٹس سی برو. وہ ابھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا تھا لیکن دامیر اب خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.